نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارے سامنے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے گنے چنے چند مہینے ہیں جو متعین ہیں، یعنی یہ اشہر حج میں سے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے ابتدائی ایام 10 دن یہ اشہر حج میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چونکہ حجاج کرام شوال سے حج کو جانے کی تیاری کرتے ہیں اور 10 ذی الحجہ تک ان کے حج کے اعمال پورے ہوتے ہیں، تو اس لیے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو اشہر حج میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اس مہینے جو سامنے گزر رہا ہے ذوالقعدہ، بہت سے حجاج کرام تو وہ جو حج کے لیے سفر کا توشہ باندھ کر تیاری کر کے نکل چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ابھی تیاری میں ہی، آئندہ ان کو حج کا سفر درپیش ہے، حج کو جانے کی تیاری میں ہیں۔ یہ حج کو جانا یہ انسان کا اپنا کمال، یہ انسان کی اپنی قدرت اور اس کے طاقت اور اس کے بس کے بات کی نہیں ہے، بلکہ جسے اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت میسر کرے اور جسے اپنے گھر بلانے کے لیے متعین کرے، جس کو اللہ کے گھر کا بلاوا آئے وہی حج کر سکتا ہے۔ یہ انسان اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے مال اور اپنے حسب و منصب کے ذریعے سے حج نہیں کر سکتا۔ اردو میں محاورہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ حج کو جانے کے لیے آدمی خود سے نہیں پہل کرتا بلکہ اللہ کے جانب سے بلاوا آتا ہے۔ یہ حجاج کرام تو حج کی تیاری کر کے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کے دربار میں جانے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جو میں حاضر ہوں لبیک لبیک حجاج کرام کہتے ہیں، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اعلان ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ يَأْتُوكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں کے لیے حج کا اعلان کرو۔ لوگ دور دراز سے حج کے سفر طے کر کے بیت اللہ کے اندر حاضر ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو حج کے لیے اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا اور وہ آواز جو حج کے لیے پکارا، لوگوں نے اس وقت جو لبیک کہا، میں حاضر ہوں کہا، چاہے عالم ارواح میں ہوں اور عالم ارواح میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے لبیک کہہ کر حج کے اعلان کرنے پر جواب دیا، وہی لوگ ہیں جن کو حج کی سعادت میسر ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ یہ حج کی فرضیت کس پر اور کس قسم کی صلاحیتوں اور استعداد پر مقدر ہے؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا جن لوگوں کے پاس زاد و راحلہ ہو، یعنی سفر میں جانے آنے کے اسباب اور اخراجات مہیا ہوں، اور سفر میں جانے آنے کے لیے جتنی مدت درکار ہے اتنا توشہ، اور اپنے پیچھے جو اہل و عیال چھوڑ کر جائے ان کے نفقہ ان کے ذمے ہے، تو ان کے نفقے کی ادائیگی کی سہولت اور اس آسانی ہو، ایسے ہی لوگوں پر حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ ذرا ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں
تو ہم میں سے کتنے لوگوں پر حج فرض قرار دیا گیا، لیکن ہم نے اپنے موہوم ذمہ داریوں کو اور اپنے رسمی غیر ضروری کام کاج کو مقدم کر کے حج کی فرضیت کو ادا کرنے میں ہم تاخیر کر رہے ہوں۔ لوگوں نے کچھ ایسے موہوم اخراجات اپنے ذمے لے لیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اخراجات کو پورا کرنے کے بعد ہی ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے گھر کے رہنے کا انتظام کر لیں، اپنا ایک خاص مکان ہو، تو اس کے لیے اپنے کمائی کا ایک بیشتر حصہ گھر کے تعمیر اور گھر کے بنانے میں صرف کر دیتے ہیں، کئی لاکھ روپے اس کے اندر خرچ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کے تعمیر اور گھر کے سہولتوں کا انتظام کرنا یہ حج کی فرضیت سے مقدم ہے، لہذا پہلے گھر کے تعمیر کے لیے وہ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اپنے گھر کے اندر جوان بچی ہے تو جب تک جوان بچی کی شادی نہ کر دیں یا شادی کی پوری سہولتیں اور انتظام نہ کر دیں اس وقت تک حج فرض نہیں ہے۔ یہ بھی ایک موہوم خیال اور گمان ہے، بلکہ شریعت نے شادی کو انتہائی آسان قرار دیا۔ ایجاب و قبول کے ساتھ مہر متعین ہو گیا اور شوہر اپنی استطاعت کے موافق ولیمہ کا انتظام کر لیا تو اس سے نکاح کی جو ذمہ داری اور مسنون نکاح ادا ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھنا کہ نکاح کے لیے لڑکی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے، زیورات کا انتظام کرنا ہے، کپڑے پیسے وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، 15-20 لاکھ اسی میں خرچ ہو جائے گا تو حج کی فرضیت اب ہمارے ذمہ کہاں رہی؟ چاہے 10-15 لاکھ ہو تب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج ابھی فرض نہیں، 15-20 لاکھ 25 لاکھ یہ بیٹی کے بچی کی شادی کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حج کی فرضیت کا احساس نہیں ہوتا۔ تیسری بات، بعض لوگوں کے نزدیک یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم جب تک اپنے والدین کو حج نہ کرائیں اس وقت تک ہمارے اوپر حج کی فرضیت نہیں، حالانکہ بیٹا لکھوں کی آمدنی اس کے پاس ہے، اس کے پاس لکھوں کے پیسے جمع ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں اپنے والدین کو بھیجنا حج کے لیے میرے اوپر فرض ہے، وہ بھیجنے کے بعد ہی میں حج کے لیے جانا میرے اوپر فرض ہوگا۔ حقیقت یہ بات نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ نماز روزے کی طرح حج بھی ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے نماز ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، ایک کی فرضیت دوسرے پر موقوف نہیں ہے کہ پہلے والدین نماز پڑھ لیں پھر بچے، پہلے والدین روزہ رکھ لیں اس کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے اولاد، بات ایسی نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ اور زاد و راحلہ توشے اور سفر کا انتظام ہو اس کے ذمے خود حج فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بچے اور اولاد اپنے والدین کو حج کو پہلے بھیج دے یا اپنے ساتھ حج کو ساتھ لے کر جائیں، یہ ان کی سعادت مندی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جب تک والدین کا حج کرایا نہ جائیں اس وقت تک ہم اولاد پر حج فرض نہیں ہے، یہ کم فہمی کی بات ہے جی۔ تو اس لیے اپنے پاس حج کو جانے کے بقدر رقم ہے تو بیٹے کے اولاد کے ذمے تو پہلا فرض ہے کہ خود حج کرے، تو والدین کو حج کرائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے عورت، اس کے پاس زیورات ہیں اور زیورات اتنے کہ 8-10 لاکھ کے مالیت کے بقدر ہے، وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ زیورات تو میرے اپنے ذاتی کام کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، تو اس کو فروخت کر کے حج کو جانا میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اگر عورت کے پاس عام استعمال کے علاوہ جو زیورات ہیں اتنے کہ 5-7 لاکھ روپے کے بقدر ہے، وہ فروخت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ حج کو جا سکتی ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ لیکن عورت کے حج کی فرضیت کے لیے اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم، یعنی اس کا باپ، اس کا
شوہر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی وغیرہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے جو حج کے لیے جائے، تبھی اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اگر کوئی بھی محرم میسر نہیں ہے، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، لیکن اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے، محرم میسر نہیں ہے، تو فقہا نے لکھا کہ ایسی عورت کے ذمے ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کریں کہ میرے اتنے مال سے کسی کو حج بدل کرایا جائے۔ ایسے والدین عمر دراز ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان کے پاس حج کو جانے کے بقدر پیسے موجود ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ہارٹ کا مریض ہے یا اس طریقے سے دیگر امراض کے اندر مبتلا ہے کہ سفر کے اندر نہیں جا سکتا، تو ان لوگوں کے ذمے یہ ہے کہ حج کو جانے کے بقدر پیسے کسی حاجی کو دے کر جانے والے کو، حج بدل کرانے والے کو وصیت کر کے وہ کسی کو حج بدل کا انتظام کرے۔ تو بہرحال یہ سب وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے حج کرنا فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہوئے اور یہ گمان کرتے ہوئے پہلے تعمیر کریں گے، پھر بچی کو شادی کریں گے، پھر والدین کا حج کا انتظام کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگر زندگی باقی رہی، پھر مال کچھ باقی رہا تو حج کرنے کے لیے سوچیں گے۔ میرے دوستو، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حج کی فرضیت ان تمام پر مقدم ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جس کے پاس زاد و راحلہ یعنی سفر کا خرچ اور توشے وغیرہ کا انتظام ہو۔ ایسے حج کی فرضیت اس کے ذمے ہونے کے باوجود وہ حج کے لیے نہ جائے اور سالوں اس کے اندر تاخیر کریں تو تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ آدمی کو یہ کیا یقین ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، آدمی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا میں ابھی 5-10 سال زندہ رہوں گا۔ لہذا جس کے ذمے یہ حج کی فرضیت ہو جائے، یہ سہولت زاد و راحلہ کی سفر اور توشے کا انتظام ہو، تو اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ حج کرنے پر ذرا سبقت کرے، جلدی کرے۔ دوسری بات، یہ حج عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ عشق و محبت کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی احرام باندھنے کے بعد تمام زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد نہ اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں ناخن تراشوں، بال کاٹوں اور سلا ہوا لباس پہنوں اور کنگھی کروں، یہ اپنے بدن سے میل و کوچل دور کروں۔ نہیں میرے دوستو، احرام باندھنے کے بعد جو یہ چیزیں پہلے اس کو کے لیے حلال تھیں، حج کا احرام باندھنے کے بعد یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد یہ تمام چیزیں اس پر حرام ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس کو احرام کہا جاتا کہ جو چیزیں پہلے سے حلال تھیں وہ اب حج کے احرام باندھنے یا عمرہ کے احرام باندھنے کے بعد یہ چیزیں حاجی اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو یہ ایک عاشقانہ شان ہے۔ عاشق کو زیب و زینت اور بناؤ سنگار سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جی تو حج کو جا رہا ہے تو اب ایسے لباس جو سب کے ساتھ یکساں ہے، نہ امیر نہ غریب، نہ بڑا چھوٹا، نہ عہدیدار، نہ ہی تنگ دست، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سب یکساں ہیں، کیا امیر کے کیا فقیر، سب ایک ہی لباس کے اندر بغیر سلے ہوئے 2 چادروں کے اندر ملبوس ہیں۔ یہ حج ایک مساوات اور انسانیت کے درمیان ایک برابری کا سبق دیتا ہے۔ تو حج کے اندر جو عاشقانہ شان ہے، عاشقانہ یہ عبادت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق کو جو اپنے محبوب سے ملاقات کی تمنا اور محبت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بے چین ادھر ادھر چکریں کاٹتا ہے۔ کہاں محبوب کا وصال ہو، کہاں محبوب کی دیدار ہو، میں اس کو دیکھوں، اسے چمٹوں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے اطراف یہ طواف یہ فرض ہے حج یا عمرے کے اندر۔ یہ جو طواف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق و محبت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ کو
دیکھ نہیں سکتا تو اللہ کے گھر کو اس کے عشق و محبت میں چکر کاٹتا ہے، یہ عشق و محبت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے در و دیوار کو دیکھ رہا ہے، کبھی حجر اسود کو چوم رہا ہے، کبھی ملتزم کو لپیٹ رہا ہے اپنے سینے سے، تو ایک حاجی، ایک عاشق کو یہ اپنے معشوق سے چھومنے، چمٹنے اور اسے ملنے کا ایک شوق ہو رہا ہے، تو یہ وہی شوق کا یہ ایک نمونہ ہے کہ حاجی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے۔ یہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایک پتھر سے عشق نہیں ہے، یہ ملتزم کو چمٹنا، یہ ایک در و دیوار سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ اصل اللہ کی محبت کی شان ہے کہ اللہ کو چھو نہیں سکتا، اللہ کو چھوم نہیں سکتا اور اللہ سے لپیٹ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدل مقرر کیا۔ تم حجر اسود کو چھو رہے ہو، چوم رہے ہو، بوسہ دے رہے ہو تو اللہ کو چومنے کی طرح ہے، اور ملتزم کو لپیٹ رہے ہو، اس عاشق کے اندر ایک محبت اور شوق ہے کہ میں اپنے محبوب کو چمٹوں، تو اس کا متبادل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملتزم کو چومنا اور چمٹنا رکھا ہے۔ بہرحال حاجی کے اندر ایک شان تو عشق و محبت کی ہوتی ہے، اور دوسری شان حاجی کے اندر یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، 2 چادریں بغیر سلی ہوئی احرام کی، یہ کفن کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ آدمی دنیا سے آخر وقت میں یہ جو جا رہا ہے وہ کفن کے چادروں کے اندر ملبوس لپٹا ہوا، کوئی سلا ہوا کپڑا اس کے پاس نہیں، کوئی دنیا کی معلومات اس کے پاس نہیں ہے، تو صرف 2 کفن کی چادریں ہیں جس کے اندر اسے لپٹایا جاتا ہے۔ تو احرام باندھنے کے وقت میں آدمی یہ تصور کریں کہ میں اب گھر سے جا رہا ہوں، یہ ایک وقت آئے گا دنیا سے جانے کا، تو دنیا کے سے جانے کے وقت میں بھی یہی میرا لباس ہوگا، کفن کی چادریں ہوں گی کہ جس کے اندر مجھے لپٹ کر قبر کے اندر لٹایا جائے گا۔ آدمی یہ سوچے، آج میں گھر سے نکل کر جو بیت اللہ کو جا رہا ہوں، ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کا بلاوا آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، تو یہی کفن کا لباس پہن کر میں اللہ کے ہاں ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ تو یہ تصور کرے کہ میں یہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، چند دنوں کی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ فانی ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، جو ہمیشہ ہمارے جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وہاں جانا ہی، وہاں کی تیاری کرنا ہی دنیا کے اندر اصل مقصود ہے۔ بہرحال یہ حجاج کرام کے اندر یہ عاشقانہ شان بھی ہو، اور آخرت کی تیاری اور آخرت کی یاد دہانی اور اس کی فکر بھی سوار ہو۔ تو حج کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں بندے وہاں موجود ہیں، کتنے اللہ کے وہ محبوب بندے ہوں گے، ان کے ساتھ ہم اکٹھا ہیں، ہم ساتھ ملے ہوئے یہ حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، تو ہماری عبادت اور ہمارے حج کے ارکان اگرچہ ناقص ہوں، اتنی صلاحیت ہمارے عمل کے اندر نہیں کہ اللہ قبول فرما لے، لیکن ان حجاج کرام میں کتنے اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واسطے سے ہمارے حج کے ارکان اور ہمارے حج کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، علی ابن موفق ایک اللہ والے گزرے ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئے، مینا کی رات میں 9ویں تاریخ میں جو حجاج مینا میں ٹہرتے ہیں، رات کے اندر انہوں نے خواب میں دیکھا، عرفہ کو جانے سے پہلے 9ویں ذی الحجہ کو مینا میں جب لیٹے ہوئے تھے تو خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی آئے، اصل میں وہ فرشتے تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے، حج کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ 6 لاکھ افراد اس سال حج کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر پہلے نے پوچھا، ان 6 لاکھ میں سے کتنے کا حج قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے نے، فرشتے نے جواب دیا، ان 6 میں سے صرف 6 حجاج وہ ہیں جن کی حج کے اعمال کو، جن کے حج کے ارکان کو اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت سے نوازا۔
تو 6 لاکھ میں سے صرف 6 بندے اللہ کے مقرب وہ ہیں کہ جن کے حج کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھ کھلی، گھبرا گئے، اور یہ دن بھر اسی فکر میں تھے کہ یہ 6 لاکھ بندوں میں سے اللہ نے صرف 6 کی عبادت اور حج کو قبول کیا، میرے ان 6 میں سے کہاں کا شمار ہو سکتا ہے، میری حج کہاں سے یہ حج کی عبادت قبول ہو سکتی ہے۔ پریشان تھے، دن بھر اسی فکر کے اندر پڑے ہوئے تھے، یہی دھن سوار تھا، میری حج کی عبادت کہاں سے قبول ہوگی۔ دوسرے دن 10 ذی الحجہ کو عرفات سے قیام سے فارغ ہو کر مزدلفہ گئے۔ مزدلفہ میں رات میں قیام رہا، تو رات مزدلفہ کے اندر قیام کے وقت کچھ غنودگی آ گئی۔ رات میں پھر وہی 2 فرشتوں کو دیکھا، تو آپس میں وہی گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال 6 لاکھ بندوں کو حج کی فرضیت کے لیے قبول کیا ہے۔ حجاج 6 لاکھ اس سال حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ان میں سے دوسرے نے کہا صرف 6 کے حج کو قبول کیا گیا۔ تو پھر پہلا فرشتے نے کہا یہ 6 لاکھ میں سے صرف 6 ہی کے حج کو قبول کیا ہے، باقی اتنے لاکھوں کی تعداد حجاج کی جن کی حج قبول نہیں ہوئی، ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ بھی سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 افراد جن کے حج کو قبول کر لیا ہے، ان میں سے ایک ایک حاجی کے مقابلے میں 1 لاکھ حاجی کے حج کو قبول کر لیا۔ تو 6 لاکھ تو وہ 6 افراد تو اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے حج کو اللہ نے قبول کیا، لیکن ان 6 میں سے ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ، تو 6 افراد کے مقابلے میں 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ان نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ فارسی کے اندر ایک شاعر کیا خوب کہا، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم، کہ میں نے سنا کہ اس امید اور خوف کے دن یعنی قیامت کے دن لوگوں میں بہت سے نیک بھی ہوں گے، بہت سے برے بھی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کے طفیل اور ان نیک لوگوں کے نیکی کی برکت سے برے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا، بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ان نیک صلحاء اللہ والوں کے طفیل سے ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، یہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حجاج کرام کے تمام عبادتوں کو، تمام ارکان کو قبولیت سے نوازے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کی حاضری اور سعادت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا